نماز کے مفسدات ہم نے سماعت فرمائے ہیں۔ اس کے بعد نماز کے مکروہات سماعت فرمائیں گے۔ نماز کے اندر کوئی واجب ترک کر دینا یا کوئی سنت ترک کر دینا، جیسا کہ اس کی تفصیل ہم پیچھے سماعت فرما چکے ہیں کہ جتنے بھی نماز کے اندر واجبات ہیں اور جتنی بھی نماز میں سنتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک سنت کوئی ایک واجب جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی حرام کے قریب۔ مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل حرام تو نہیں ہے لیکن حرام کے قریب تر یہ کام پہنچ چکا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر کسی مکروہ کام کا نماز میں ارتکاب کر لیا جائے تو فقہائے کرام کے نزدیک جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے وقت کے اندر۔ یعنی اگر کوئی واجب رہ گیا نماز میں سے تو اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے واجب ہے کیونکہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہو چکی ہے۔ اور سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، یعنی مکروہ تو ہوگی لیکن یہ حرام کے زیادہ قریب نہیں ہے، یہ قریب حلال کے ہے، اس لیے اسے مکروہ تنزیہ کہتے ہیں۔ تو سنت کا ترک یہ بھی مکروہ ہے اور واجب کا ترک یہ بھی مکروہ ہے، لیکن واجب کا ترک مکروہ تحریمی شمار کیا جاتا ہے اور سنت کا ترک مکروہ تنزیہ، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ جان بوجھ کر کیا جائے۔ اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو پھر واجب کے ترک میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کر سنت ترک نہیں کی بلکہ بھولے سے سنت بھی ترک ہو گئی تو سنت میں رعایت ہے، معافی ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر اپنے کپڑوں سے اپنے بدن سے کھیلنا یا کپڑوں کو اپنے بدن کو مٹی سے بچانا نماز کی حالت میں، یعنی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر خطرہ ہے مٹی کا، دھول کا، تو کپڑے بچاتے ہیں، نماز ہی کے اندر سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں گندے نہ ہو جائیں، کہیں مٹی نہ لگ جائے، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ عام باہر فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، یا مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا گھر ہی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں مصلی پر، تو جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے کپڑے اس لیے سمیٹتے ہیں کہ پیچھے گندے نہ ہو جائیں، مٹی نہ لگ جائے۔ تو مٹی سے کپڑوں کو بچانے کے لیے یا کوئی بھی ایسی چیز مٹی والی چیز آ گئی، گرد و غبار آ گیا، جیسا کہ آندھی آئی، طوفان آیا نماز کے دوران، تو کپڑے اب بچانے کے لیے کپڑے سمیٹ لیے جائیں، تو بہرحال یہ کام مکروہ ہے نماز کے اندر۔ نماز کے اندر کپڑے بچانا یہ مکروہ ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا بھی مکروہ ہے۔ ویسے کہ نماز پڑھتا رہے اور بندہ اپنے کپڑوں کی طرف توجہ ہو، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، کبھی سیدھے کر رہا ہو، کبھی یہ کر رہا ہو، کبھی وہ کر رہا، کپڑوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو ایسا کام بھی نماز کے اندر، ایسا فعل بھی مکروہ ہے کہ یہ نماز کے اندر پسندیدہ کام نہیں ہے بلکہ غیر پسندیدہ کام ہے۔ ایسے ہی اپنے بدن سے کھیلنا، یعنی نماز ہی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، اپنے دیگر کسی بدن کے عضو سے کھیل رہا ہے اور بار بار اسے دیکھ رہا ہے، یا بار بار اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر رہا ہے یا صفائی کر رہا ہے، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ویسے بھی بیٹھے ہوتے ہاتھوں میں لگے رہتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، تو نماز ہی کے اندر اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ کام مکروہ ہے نماز کے اندر۔ اور اس کے علاوہ نماز میں کوئی کنکریاں وغیرہ اگر ہیں تو اسے ہٹانا، ہاں ایک صورت میں اس کی اجازت دی گئی کہ سجدے والی جگہ پر اگر کنکریاں آ گئی، یعنی پہلے نہیں پتہ تھا یا بعد میں آ گئی ہیں، یا بعد میں ہی جیسے نماز شروع کر لی دیکھا کہ سجدے والی جگہ پر کنکریاں وغیرہ پڑی ہیں، کہ اگر ہم سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، تو حکم ہے ایک مرتبہ ہاتھوں سے اسے ہٹا سکتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنکری وغیرہ کو ہٹانا، بار بار ہٹانا یا بالکل صفائی کرنا یا پھونک مارنا نماز کے اندر سجدے والی جگہ پر، یا ویسے کسی چیز کو پھونک مارنا، کوئی چیز آ کر بیٹھ گئی جسم پر، کپڑوں پر، اسے پھونک سے اڑانا، پھونک مارنا بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا فعل کرنا
کہ جیسا کہ کنکری وغیرہ ہٹانا ہے، یعنی جو عبث ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو خاص. ہاں مقصد یہ ہے کہ جیسے پیچھے پڑھ کے ہیں کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب کوئی زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے اگر کھجلی نہیں کریں گے تو دھیان اسی طرف بٹا رہے گا. اگر کھجلی نہیں کرتے تو دھیان اور توجہ اسی کی طرف رہے گی، تو صاف ظاہر وہاں پر ایک اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کھجلی وغیرہ کر سکتے ہیں. ہاں یا کپڑے کوئی ایسے پہنے ہیں کہ شرمگاہ کے اندر پھنس گئے تو ان کپڑوں کو جدا کرنا، ہٹانا، تاکہ یہ، کیونکہ یہ ایک معیوب عمل ہے، اس پر بھی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ 1 مرتبہ آپ ہاتھ جو ہیں اس میں استعمال کر سکتے، اپنے کپڑے سیدھے کریں اس نیت سے کہ یہ ایک معیوب حالت سے ہم بچ جائیں نماز کے اندر، کہ لوگ دیکھیں گے تو معیوب سمجھیں گے. ایسی حالت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جائز ہے. ہاں جب عبث کام کریں گے، ویسے ہی کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، ویسے ہی لگے ہوئے اپنے بدن کے ساتھ مشغول ہیں، کپڑوں کے ساتھ مشغول ہیں، تو یہ مکروہ ہے. اور ایسے کاموں سے، ایسے فعل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اسی طرح نماز کے اندر انگلیاں چٹخانا ارادے سے، اپنے ارادے سے انگلیاں یا کوئی کسی جوڑ کو چٹخانا، یہ مکروہ ہے نماز کے اندر. ہاں غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر، اگر جیسا کہ رکوع و سجدے میں جاتے ہوئے بسا اوقات گھٹنوں کے، پیروں کے یہ آواز آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز مکروہ نہ ہو، نماز ہماری کامل ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.